بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تعلق بازار اور میں آپ کا ہوسٹ نوید احمد شاہ آپ کی خدمت میں آج ایک اور نئی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسے شخص کی اسٹوری ہے جس کو دنیا میں ہر شخص جانتا ہے اور ان کی خدمات کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ یہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی یادیں، ان کی خدمات ابھی بھی لاکھوں لوگوں کے دل میں زندہ ہے۔ تو میں آپ کا سسپینس زیادہ نہیں بڑھاؤں گا تو بتاتا ہوں میں ان کا نام ہے عبدالستار ایدھی صاحب۔ آج ہم ان کی زندگی کے متعلق، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، انسانیت کی کیسے خدمت کی، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم آپ کو سنانے کی پوری کوشش کریں۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں اور اسی طرح شروع کریں گے کہ ان کی زبانی آپ کو ان کی سوا حیات سنائیں گے۔ تو عبدالستار ایدھی صاحب کہتے ہیں کہ میرے والدین کا تعلق کھیتی باڑی کرنے والے غریب کسانوں سے تھا جو دریا کنارے آباد مختلف قبیلوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دستگوئے باندھے تھے۔ 300 برس پہلے ٹھٹا میں ایک مذہبی پیشوا نے ہمارے آبا و اجداد کو مسلمان کر کے ان کا نام مومن رکھا تھا، جس کا مطلب پکا عقیدہ رکھنے والا، صاحب ایمان۔ بعد میں یہ نام بگڑ کر میمن ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی خدیجہ کی تجارت میں مثالی شراکت اور شاندار روایت کے پیش نظر قبیلے کے ایک دانا بزرگ نے میرے خاندان والوں کو کاروبار کرنے کا مشورہ دیا اور یہ ہدایت کی کہ لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ احساس بھی برقرار رہنا چاہیے۔ میمن لوگ سندھ میں حالہ سے چلے اور ایک روایت کی روح سے صحرائے تھر اور دوسری مطابق رن آف کچھ کے راستے سفر کرتے ہوئے گجرات کاٹھیاواڑ بھارت میں آ کر آباد ہوئے۔ وہ جہاں جہاں بھی ٹھہرے، آنے والے دور میں وہ مقام ان کی شناخت کا حوالہ بن گیا، جیسے ور اول، دوراجی اور کٹیانہ میمن۔ چونکہ شروع سے ہی ہمارا آبائی تعلق بستی بانٹوا سے تھا، لہذا ہم بانٹوا میمن کہلائے۔ نسلی طور پر ہمارا تعلق ایدھی خاندان سے تھا۔ کئی سال پہلے ایدھی محلہ نام کا ایک گاؤں تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ معدوم ہو گیا۔ گجراتی زبان میں ایدھی کا مطلب سست اور کاہل ہے، لیکن عملی طور پر ایدھی قبیلے کے لوگ انتہائی محنت کش، مشقت سے جینا چرانے والے اور پیدائشی طور پر انسان دوست تھے۔ یہ لوگ درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور کسی بھی جھگڑے فساد میں الجھنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے دادا حاجی رحمت اللہ کو ضرورت سے زیادہ پیسہ کمانے کا شوق نہ تھا۔ وہ قناعت پسند تھے اور جو ملتا اسے صبر و شکر کے ساتھ قبول کر لیتے۔ انہوں نے اپنی طرز زندگی نچلے طبقے کے لوگوں جیسا اختیار کر رکھا تھا۔ خاندان برادری کا کوئی رکن مالی طور پر دیوالیہ ہو جاتا تو اس کی امداد کی جاتی، یا پھر دو گروپوں کے درمیان کوئی تنازع اٹھ کھڑا ہوتا تو میرے دادا ثالث بن کر تمام جھگڑے ختم کرا دیتے۔
میرے والد عبدالشکور ایدھی نے بھی ورثے میں ایسی ہی عادت پائی تھی اور انہوں نے بھی میرے دادا کے پیشے کو اختیار کرتے ہوئے ممبئی میں کمیشن ایجنٹ کی حیثیت سے آبائی کام کو جاری رکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پر جب اس وقت کے دو معروف تاجروں حبیب رحمت اللہ اور حاجی داؤد پاریکھ نے حبیب بینک کی بنیاد رکھی تو والد سے رابطہ قائم کیا گیا، جنہوں نے دوستی کی بنا پر حبیب بینک میں نئے کھاتے کھلوانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ بڑے بڑے تجارتی اداروں دادا لمیٹڈ، اراک لمیٹڈ اور آدم لمیٹڈ نے میمن برادری کے بہت سارے لوگوں کو سیدھا عہدوں پر لگا دیا تھا، جن میں انتظامی پوسٹیں، اکاؤنٹس اور کمیشن ایجنٹس جیسے مناصب شامل تھے۔ دیگر اسامیوں میں مقامی لوگوں کو کھپا دیا جاتا، جوان میمن لڑکوں کو 2-3 برس تک ٹریننگ دی جاتی تاکہ وہ آگے جا کر مدانا اور سیانے کاروباری بن سکے۔ اکثر اوقات ان کی مالی اعانت بھی کی جاتی تاکہ انہیں اپنے کسی ذاتی کاروبار کو شروع کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ میری والدہ، جن کا نام غربا تھا، کی شادی سے قبل میرے والد کی پہلی 2 بیویاں وفات پا چکی تھیں۔ پہلی سے ایک بیٹا اور دوسری کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان دنوں میمن خاندان میں شادیوں کے لیے مناسب لڑکیوں کی کمی تھی، جن کے حصول کے لیے وافر دولت اور سونا درکار ہوا کرتا، لہذا چاروں ناچار لوگوں کو شادی بیاہ کے لیے بنگال، کرناٹک اور مالابار تک رجوع کرنا پڑتا۔ شادی کے موقع پر میری والدہ کو 10 تولے سونا بطور تحفہ دیا گیا۔ اس زمانے میں کسی مطلقہ یا بیوہ سے شادی کرنا رسوائی والی بات نہ تھی، بلکہ اس قسم کی شادی کو اسلامی اصول کے مطابق کار ثواب سمجھا جاتا۔ میرے ستیلے بہن اور بھائی کو میری خالہ نے پروان چڑھایا، جبکہ ہماری پرورش ہماری ماں نے ہی کی۔ گجرات کاٹھیاواڑ میں جوناگڑھ کے قریب بانٹوا نام کا ایک قصبہ تھا، جس کے کھلے گھر اور کشادہ گلیاں تھیں۔ قریب 25,000 نفوس پر مشتمل اس گاؤں میں 1/4 میمن لوگ آباد تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب سادہ زندگی پسند کی جاتی تھی، لہذا بانٹوا کے امیر کبیر کاروباری بھی مشترکہ خاندانی سسٹم کی روایت پر عمل کرتے ہوئے مل جل کر رہتے۔ ایک ہی کمرے میں پورا خاندان سما جاتا۔ کچھ لوگ تنگ گلیوں کی اطراف میں اکٹھا رہتے اور باقی آس پاس کے ٹیلوں پر آباد تھے۔ ہم ایک علاقے دھوبی باڑہ میں رہتے تھے جو قدیم دھوبی آبادکاروں سے منسوب تھا۔ یہی میرے والد کا ایک ذاتی مکان تھا جہاں ہماری رہائش تھی۔ دادی کی وفات کے بعد والد نے دوسرے محلے میں رہائش اختیار کی۔ جو کمرہ میسر آیا وہ ایک برآمدہ تھا جسے لوہے کی جالی نے ڈھانپ رکھا تھا۔ چھت کے بغیر ایک غسل خانہ ہمارے اور 2 دوسرے گھروں کے مشترکہ استعمال میں تھا۔ میرے ستیلے بھائی کام کاج کے لیے ممبئی چلے گئے تو گھر میں میرے علاوہ ننھا بھائی عزیز اور بہن زبیدہ رہ گئے۔ رات آتی تو ہم فرش پر سیدھا ایک قطار میں روئی کے گدے بچھا کر سو جاتے۔ صبح سویرے میری والدہ مجھے طاق پر رکھے ہوئے برتنوں کو نیچے اتار کر لانے کے لیے الماری پر چڑھا دیتی اور ہمارے لیے دال روٹی کا بندوبست کرتی، جو ہم خوشی خوشی کھا لیتے۔ والدہ شام ڈھلے دن بھر کے استعمال شدہ
برتنوں کو چمکا دیتی اور انہیں دوبارہ الماری پر رکھ دیتا۔ میں نے اس دوران بھانپ لیا والدہ ایک برتن کو کسی کام میں لائے بغیر الماری پر رہنے دیتی، جس میں روزانہ کے خرچ سے بچ جانے والے پیسے ڈال دیے جاتے۔ گھر میں اور کوئی الماری پر چڑھنے والا نہ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ عام تعلیم سے کسی رغبت کے بغیر میں بانٹوا کے تاریک و تنگ گلی کوچوں میں تنہا تنہا کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے جوان ہوا۔ جب مجھے مدرسے میں داخل کرایا گیا، وہاں کے مقاصد سے مجھے کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی، البتہ میری شرارتوں اور اوٹ پٹانگ حرکتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت مجھے ہر جماعت کا مانیٹر لگا دیا جاتا۔ میں جن لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتا وہ سارے میرے زیر اثر تھے۔ کبھی ہم پتھروں کا ایک ڈھیر لگاتے، کافی دور جا کر بجلی کی سی رفتاری کے ساتھ سرپٹ بھاگتے، شور مچاتے، ٹھوکریں مارتے اور پتھروں کو اس دیوار کو زمین بوس کر دیتے جسے ہم نے خود بنایا ہوتا۔ بعض اوقات ہم منڈی تک فروٹ لے جانے والی گاڑیوں کا انتظار کرتے اور محض مزاح کے لیے پیچھے سے خربوزے اور دوسرے موسمی پھل اڑا کر رفو چکر ہو جاتے اور کہیں مل بیٹھ کر خوب دعوت اڑاتے۔ یہ سب کچھ شکم پروری کے لیے نہیں بلکہ محض تفریح کے لیے ہوا کرتا تھا۔ یہ بچپن کی اٹکھلیاں تھیں۔ ہم کبھی کبھی درختوں پر چڑھ جاتے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے جنگلی جانوروں کی خوفناک آوازیں نکالتے۔ دن کا بیشتر وقت کھیتوں میں دوڑتے اور گرد آلود کچے راستوں پر اچھلتے کودتے گزر جاتا تھا۔ میری ماں شریف، سمجھدار اور خاموش خواتین تھیں۔ اگرچہ ایسے مواقع بہت ہی کم آئے کہ میرے والدین کے درمیان اختلاف رائے کی کوئی صورت پیدا ہوئی، اس کے باوجود ماں اکثر اداس رہتی۔ شاید اس کیفیت کا تعلق دو بچوں کی جدائی سے ہو جنہیں پالنے پوسنے کے لیے خالہ کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ والد کبھی کبھار جھنجھلاہٹ کے ساتھ اپنے سسر کو جھٹک کر کہتے، کسی بیوہ سے شادی بھی عجب مصیبت ہے، اس نے پہلے ہی بہت سارے بکھیڑے پال رکھے ہوتے ہیں۔ میمن برادری کے افراد سال کے 10 مہینے ممبئی، رنگون، حیدرآباد اور کولمبو میں مختلف اشیاء کا کاروبار کرتے تھے۔ والد بھی اسی دھندے کے باعث زیادہ تر گھر سے دور رہتے۔ وہ جب باہر ہوتے تو ہمیں گری پستہ، کاجو اور ادرک تھیلوں میں بھر بھر روانہ کرتے، لیکن ماں اپنے اور میرے حصے کا سارا پھل فروٹ ان نادار لوگوں میں تقسیم کر دیتی جو ہم سے زیادہ ضرورت مند ہوتے۔ یہ وہ عادت تھی جو ماں نے بچپنے میں ہی میرے اندر رچا بسا دی تھی۔ وہ ہر روز اسکول جانے سے پہلے مجھے 2 پیسے دیتی، لیکن اس ہدایت کے ساتھ کہ میں ان میں سے 1 پیسہ لازماً کسی دوسرے حاجت مند کو دے دوں۔ وہ سمجھاتی کہ کسی کو کچھ دینے سے پہلے یقین کر لیا کرو تم سے خیرات لینے والا واقعی حقدار بھی ہے کہ نہیں۔ میں جو ہی اسکول سے واپس آ کر گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا، ماں مجھ سے فوراً پوچھتی، تم نے پیسوں کا کیا کیا؟ میں اکھڑی اکھڑی وضاحت سنتے ہی وہ کہتی، خود غرض لوگ اپنے سوا کسی کو کچھ دینا نہیں جانتے۔ میں والدہ کے غم غصے سے بچنے کے لیے تیز تیز کھاتا، مارا ماری میں برتن صاف کرتا اور جس عجلت کے ساتھ کام ختم کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتا، والدہ بھی اسی شدت کے ساتھ کہتی، دیکھو بیٹا، غریبوں کو ستانا اچھی بات نہیں، ان کی ہر ممکن مدد کیا کرو، اوپر والے کو راضی رکھنے کا یہی ایک راستہ ہے۔
ماں کے چہرے پر رنج کے آثار اور لہجے میں تندی و تیزی مجھے ہمیشہ شرمسار کر دیتی۔ جب میں اپنے کیے کی تلافی اور ان شکایتوں کا ازالہ کر دیتا تو ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی۔ حق تو یہ ہے کہ ماں نے میری اچھی پرورش کے لیے حد سے زیادہ جان ماری کرتے ہوئے بچپن میں میری جو سرنوشت کی تھی اس نے مجھے اپنے آپ پر جبر کرنا سکھا دیا تھا، اور یہ سبق بھی دیا تھا کسی چیز سے محرومی اس لالچ سے بہتر ہے جس کے بیچ بونے سے پرشکوہ درخت اگیں تو لیکن بے ثمر رہیں۔ نادار اور حاجت مند لوگوں میں پیسے کی تقسیم اگرچہ ماضی کا ایک حصہ تھا لیکن تربیت کے باعث بے حد حساس ہو گیا تھا، جس نے آگے چل کر اس قابل بنا دیا کہ حقیقی ضرورت مندوں اور پیشہ ور گداگروں کے درمیان فرق کو جان سکوں۔ بانٹوا میں ایک خوشحال قصبہ تھا اور اس کے آس پاس غریب آبادیاں تھیں۔ میں ان بستیوں میں جا کر وہاں کے غریبوں، ناداروں اور حاجت مندوں کی مشکلات معلوم کرتا اور واپس آ کر ماں کو ان کے حالات سے آگاہ کرتا، جو مجھے کھانے پینے کی چیزیں اور ادویات دے کر الٹے پاؤں واپس بھیج دیتی۔ بستی کے اکثر مرد کام کاج کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتے، لہٰذا ماں زیادہ تر وقت ان گھروں کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھتی۔ وہ بچوں کی پیدائشی کے وقت خواتین کو حوصلہ اور مشورہ دیتی اور وہ اپنی گھریلو مصروفیات کے علاوہ بھی کوئی کام کریں تاکہ وہ خود کفیل ہو سکیں۔ ہمیں کبھی محرومی کا احساس نہیں ہوا کیونکہ والد 50-60 روپے ماہانہ دے دیا کرتے تھے جس سے گزر بسر آسانی سے ہو جاتی۔ اس کے باوجود والدہ دکان سے روئی کے بنڈل اٹھا لانے کا کہتی جنہیں ہم معاوضے پر صاف کر دیتے۔ بھوسا اور چھلکا تو ہم نے اپنے پاس چولہا جلانے کے لیے رکھتے، باقی جو دھنی ہوئی صاف شدہ روئی ہوتی اسے میں ایک بنڈل کی صورت میں اپنی پیٹھ پر اٹھائے بازار کے بیچوں بیچ راستہ دو کی آوازیں لگاتا، دکاندار کو اس کا مال دیتا اور کام کی مزدوری لے کر واپس گھر آ جاتا۔ ماں محنت کی توقیر پر پختہ ایمان رکھتی تھیں۔ والدہ رمضان کے مقدس مہینے میں قبیلے کی دوسری میمن خواتین کے ساتھ مل کر کھانے پینے کی چیزوں کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ تیار کرتی جنہیں میں بے کس و ناچار رشتہ دار اور ناداروں کو ان کے چھوٹے چھوٹے گھروں کی شکستہ کھڑکیوں کے ذریعے پہنچا آتا۔ اس تگودت کے دوران ایک سرگوشی کے انداز میں ماں کی آواز میری رہنمائی کرتی، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسے اصل خیرات اس وقت کہا جا سکتا ہے جب دائیں ہاتھ کا پتہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ چلے، اور جس کی امداد کی جا رہی ہے اس کی عزت نفس بھی قائم رہے۔ میں یہ سن کر تقسیم کی جانے والی اشیاء کو ضرورت مندوں تک کم از کم وقت میں پہنچانے کے لیے برق رفتاری کے ساتھ گلی کوچے عبور کرتا۔ عید بقر عید کے موقع پر کچھ گھروں میں گھی کے چراغ جلتے، رسم برق لباس پہنے جاتے اور لوگ خوشیوں سے دوہرے تہرے ہو کر یہ تہوار مناتے، لیکن بانٹوا بستی اور اس کے آس پاس پھیلے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھروں میں ایک تہی دامنی اور بے سر و سامانی کا منظر نظر آتا۔ اداس اور سہمے ہوئے بچے، بے بس والدین، ماں اور ان کی دکھ لوگوں کو کیسے بھول جاتی۔ وہ عید والے روز صبح صبح ان کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق لفافوں میں پیسے رکھ کر مجھے ہدایت کرتی کہ ہمیشہ کی طرح پہلے جیسی تیزی کے ساتھ کام کو سر انجام دوں۔ ہمارے گھر کے نزدیک ایک کھاتے پیتے امیر کاروباری شخص نے ڈسپنسری کھول رکھی تھی۔ جب بھی وہاں سے گزرتا ڈسپنسری کے قریب رہنے والی بزرگ خواتین مجھے دیکھ کر پیار سے آواز دیتی،
او ستاریا، کچھ ہمارا کام بھی کر، نیکی کے اس کام میں ہمارا حصہ بھی ڈال، کھانے پینے کی چیزیں نادار لوگوں میں تقسیم کر دے۔ میں پلک جھپکنے میں یہ سارا کام نپٹا دیتا۔ جب گھر کو واپس لوٹنے لگتا، گاؤں کے مرد اور عورتیں بڑے پیار اور چاؤ کے ساتھ مجھے پکڑ کر گلے لگاتے، شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے اور ان کی دعائیں لیتا ہوا واپس آ جاتا۔ ماں کی ہدایت پر اکثر اوقات بانٹوا کے گلی کوچوں میں کسی معذور یا اپاہج کی اعانت کے لیے گھومتا رہتا۔ اس دوران اگر کوئی حاجت روائی کے لیے کوئی محتاج مل جاتا تو میں دوڑتا ہوا گھر جانے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا راستہ اختیار کرتا، سامنے آنے والی بیل گاڑیوں اور بازار میں لگائے گئے ٹھیلوں سے ٹکراتا اور لوگوں کو آگے سے ہٹو کی آواز میں خبردار کرتے ہوئے گھر سے ضروری سامان لے کر ضرورت مند کے حوالے کر آتا۔ شروع میں تو لوگ میرے اس ہنگامہ خیر شور شرابے کے باعث بازار میں ایک طرف ہو جاتے رہے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میں صرف راستہ لینے کے لیے وادیلا کرتا ہوں تو وہ ارزہ مذاق مجھے دبوچ لیتے۔ میں خود ان کے چنگل سے نکل بھاگتا۔ میری مہربان اور نرم دل ماں ان کاموں کی وجہ سے اکثر بھول جاتی کہ میں ایک مدرسے میں پڑھتا بھی ہوں اور میری پڑھائی کا خرچ ہو رہا ہے۔ وہ مطمئن تھی کہ میں ان کی مرضی و منشا کے مطابق غریبوں کے لیے دوڑ دھوپ میں کسی قسم کا جھول نہیں آنے دیتا۔ والدہ نے زندگی کے ابتدائی دنوں میں میرے لیے سماجی خدمت کے کاموں کا جو چناؤ کیا، شاید اسی نے میرے دل میں انسان دوستی کی بنیاد رکھ دی۔ وہ وقت جو فلاحی مصروفیات سے بچ رہتا، میں اسے اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں گزارتا۔ ہم سب نے اپنی ایک چھوٹی سی سرکس ٹیم بنا رکھی تھی۔ طرح کے کھیل تماشوں اور اپنے فن کی نمائش کے لیے ہم دوسرے بچوں سے 1 یا 2 پیسے لیتے۔ غریبوں کے لیے تماشا مفت تھا۔ مجھے ہر لمحہ اس بات کا احساس رہتا کہ ہماری اوٹ پٹانگ اور ناقص کارکردگی کی بنا پر دیکھنے والوں کے پیسے ضائع نہ ہوں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہم متوازی درخت پر باندھی گئی رسیوں پر اچکولے کھاتے چلتے، کلا بازیاں لگاتے، کشتی کے مقابلے کرتے اور مزاحیہ خاکے پیش کر کے لوگوں کو خوب ہنساتے۔ مجھے بانٹوا کے کھیتوں اور تنگ گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلنا بھی اچھا لگتا تھا، لیکن کوئی کھیل بھی میرے تیز دوڑنے کا شوق کا متبادل نہ ہو سکا۔ جب کبھی تیز بھاگنے کا مقابلہ ہوتا تو اس سے پہلے کہ میرے مقابل دوڑنے کے لیے پر تول رہے ہوتے، میں فاتحانہ انداز میں آخری لکیر کو بھی چھو چکا ہوتا۔ میں اتنی سرعت کے ساتھ دوڑتا اور دوڑ لگاتا کہ ساتھیوں نے مایوس ہو کر ان مقابلوں میں حصہ لینا چھوڑ دیا۔ میں جب بھی کبھی انہیں ریس لگانے کے لیے کہتا تو وہ سب مل کر میری تجویز کو رد کر دیتے اور میں ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی مرضی کے مطابق کسی دوسرے کھیل میں شامل ہو جاتا۔ ہم کبھی کبھار امیر لوگوں کے باغات میں گھس کر بیر اور پھل توڑ کر بھاگ آتے اور جب پکڑے جاتے تو باغ کا مالک ہماری گردنیں دبوچ کر کہتا، شرارتوں، آئندہ اگر تم لوگوں نے یہ حرکت کی تو میں تم سب کو کنویں میں الٹا لٹکا دوں گا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ہم کبھی شرارتوں سے باز آئے۔ اس دوران صرف ایک ہی مرتبہ میں نے کسی سے جھگڑا کیا، وہ بھی جب اسکول کے چند سینئر طلباء نے ایک بے بس ذہنی معذور کو مل کر ستا رہے تھے۔ وہ خوف کے مارے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر گر رہا تھا۔
ایک لڑکے نے اس کے بے حد قریب جا کر شیر کی آواز میں چنگھاڑنا شروع کر دیا۔ وہ بچنے کی کوشش کرتا تو لڑکے اس پر بگڑے ہوئے بھیانک چہروں کے ساتھ خوفناک جانوروں جیسا روپ ڈھار کر شور مچاتے۔ وہ بے بسی کے اس عالم میں کسی باڑ میں گھرے ہوئے جانور کی طرح ادھر ادھر دوڑتا۔ میں بے حد رنجیدہ اور غصے کے عالم میں اس مظلوم پردیسی کی اذیت پہنچانے والے ایک لڑکے کے پاس پہنچا اور اکڑ کر اس سے کہا کہ وہ اس مظلوم پر مزید ستم نہ کرے، یہی میری ماں نے مجھے سکھایا تھا۔ سارے لڑکے میری جانب متوجہ ہو گئے۔ میرا چھوٹا سا وجود ان سب کو اپنے پہلے شکار جیسا لگا۔ میں ان کے پاس یہ فیصلہ کر کے گیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو، اس ستم رسیدہ انسان کو ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلوا کر ہی پیچھے ہٹوں گا۔ لہٰذا میں نے تنہا پوری قوت سے ان سب لڑکوں کے ساتھ جنگ کی۔ اس تصادم میں مجھے تو جیسے بھی زخم آئے وہ ان جنونی لڑکوں کے چنگل سے آزاد ہو گیا۔ گھر پہنچا تو والدہ نے میرے جسم پر آنے والے زخموں اور خراشوں کو دھو کر بڑی شفقت سے دوائی لگائی۔ شاباش بیٹا، آج تم نے ایک ایسے انسان کو زبان دی ہے جسے خوف کے باعث نہ جانے کب سے چپ لگی تھی۔ اسے ستانے والے بچے ابھی بچے ہیں، بڑے ہو کر انہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ میں نے اپنی ماں کے ان خیالات کو پلے باندھ لیا اور ایسے لوگوں کی حالت پر ترس اور ہمدردی کے احساسات لے کر جوان ہوا، جو خستہ ذہنی حالت کے باعث اپنی شناخت سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ والد کام کاج سے فارغ ہو کر جب بھی گھر لوٹتے تو ہر 15 دن بعد آتے ہی میرے سر کے سارے بال صاف کر دیتے۔ میری حیت دیکھ کر برادری کے لوگوں نے میرا نام روٹی رکھ دیا، شاید اس لیے کہ میرا سر گول اور چپٹا تھا۔ والد تمباکو اور اس سے تیار ہونے والی ہر نشہ آور علت کے مخالف تھے۔ چائے اور پان کے استعمال پر بھی پابندی اسی حوالے سے تھی۔ ایک مرتبہ جب والد گھر آئے تو تعلیم سے میری عدم دلچسپی اور بیشتر وقت گھر سے باہر رہنے پر بہت فکر مند ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ستار اب راجکوٹ کے بورڈنگ اسکول میں پڑھے گا۔ یوں تو یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، لیکن ماں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ ان کی دلیل تھی ستار پر گھر پر نہیں ہوگا تو اتنے ڈھیر سارے میرے کام کون کرے گا۔ والد نے ان کی کیفیت دیکھ کر اپنا ارادہ بدل دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میری بھی جان میں جان آئی۔ میرے اکثر ساتھی نمازی تھے۔ اللہ اکبر کی آواز آتی، ہم سارے دھندے چھوڑ کر مسجد پہنچ جاتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے اور پھر دوسری اذان کے انتظار میں ادھر ادھر کھیلتے رہتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا۔ میں نے قرآن پاک کو اس کی بنیادی زبان عربی میں ترجمے کے بغیر پڑھنے کی ابتدا کی۔ والد علماء حق کا محترم، میں نے قرآن پاک کو اس کی بنیادی زبان عربی میں ترجمے کے بغیر پڑھنے کی ابتدا کی۔ والد علماء حق کا بے حد احترام کرتے، لیکن بعض کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ مذہبی احکامات کے بارے میں سخت گیر ہوتے ہیں اور تاویلات میں الجھائے رکھتے ہیں۔ اس طرح غریب لوگوں میں عذاب الہی سے ڈر کر خوف و ہراس تو پیدا کر دیتے ہیں،
لیکن بندگی اور بندہ نوازی کے درمیان اس حسین و جمیل واسطے کا ذکر نہیں کرتے جس کے طفیل یہ دنیا ابھی تک اپنی تمام تر گہما گہمی کے ساتھ قائم ہے۔ میں جب 11 برس کا ہوا تو صوم و صلات کا پابند ہو چکا تھا۔ بچپن کا ابتدائی دور کسی پریشانی کے بغیر بہت پرسکون گزرا۔ ایک روز جب مدرسے کی گھنٹی بجی اور میں گھر جانے کے لیے کاپیاں سمیٹ رہا تھا، میں نے اچانک ایک عجیب بے اطمینانی محسوس کی۔ آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سامنے میرے ایک استاد کھڑا مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے اور اس کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنا منہ ایک طرف کر لیا اور اپنی توجہ بے ارادہ ادھر ادھر مرکوز کر لی۔ میں یہ بات نہیں سمجھ سکا وہ مجھے ایسی نگاہوں سے کیوں گھور رہا ہے جس سے اس کا چہرہ اپنے ہی اندر کی کسی وحشت کے باعث مسخ ہو رہا ہے۔ اس کی عیار دہکتی آنکھوں کو میں نے اپنے وجود پر پھیلتے محسوس کیا۔ میں اس صورتحال کا تادیر سامنا نہ کر سکا اور بے محابہ گھر کو بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ واقعہ چونکہ بے معنی اور مبہم سا تھا، لہٰذا میں نے ماں کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ چند ہفتوں بعد ہم سب نے کلاس میں مل جل کر بیک آواز گجراتی زبان کے ایک سبق کو پڑھنا شروع کر دیا۔ شور و غل کے تسلسل اور شدید گرمی کے باعث عالم میرا نام لے کر مجھے پکارا گیا، عبدالستار۔ میں یہ سن کر کسی انجانے خوف سے نیم جاں ہو گیا۔ استاد نے جس انداز میں طلب کیا تھا اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں پس و پیش سے کام لوں۔ میں نے گو مگو کی کیفیت میں اوپر دیکھا تو استاد اب آواز کے بجائے اشاروں سے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ رہا تھا۔ میں اس کے قریب جانے سے خوفزدہ تھا، لیکن کیا کرتا، وہ میرا استاد تھا۔ حیران و پریشان حالت میں کلاس سے باہر اس کے پیچھے چلا۔ جب اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور مسکرایا تو مجھے گزشتہ روز والی اس کی وحشت انگیز صورت دوبارہ نظر آتی محسوس ہوئی۔ میرا دل ڈوبنے لگا اور میں ایک انجانے خوف کے باعث پناہ کی تلاش میں اپنے گھر کی جانب سرپٹ بھاگنے لگا۔ راستے میں گرتا پڑتا اکھڑتی سنبھلتی سانسوں کے سہارے گھر کی دہلیز پر جا گرا۔ میں نے بھیگی قمیض اتاری اور پسینے میں چہرہ صاف کیا۔ میں نے ذرا دم لیا تو اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے گھر کی محفوظ پناہ گاہ میں داخل ہو گیا۔ چارپائی پر استاد کا بدنما اور بھیانک چہرہ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچا چھوٹے اور معصوم بچے ایک بڑے شخص کے سامنے کس قدر کمزور ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ چوتھی جماعت کے مرحلے پر ہی تعلیم کو خیر بات کہہ دوں۔ 11 سال کی عمر میں کپڑے کے تاجر حاجی عبداللہ کی دکان پر مجھے نوکری مل گئی۔ حاجی صاحب مجھے روزانہ 5 روپے ماہانہ دیا کرتے تھے، جس میں سے 4 روپے میں ماں کو دے دیتا اور ایک باقی روپیہ الماری کے اوپر رکھی ہانڈی میں جمع کر دیا کرتا۔ میرے علاوہ 4 اور لڑکے بھی اسی دکان پر کام کرتے تھے۔ میں یہاں خوش تھا اور خوب جی لگا کر کام کرتا۔ ملازموں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے دکان کا مالک سیٹھ دروازے کے ساتھ چھوٹی سی میز کے پیچھے تکیہ لگا کر بیٹھ جاتا۔ ہم ہر روز دکان میں جھاڑو دیتے، جھاڑ پوچھ کرتے اور پھر سیٹھ کی عین نظروں کے سامنے دکان کی پچھلی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں مؤدبانہ بیٹھ جاتے۔ دکان کا کوئی ملازم اخبار پڑھتا، نہ سرگوشیاں کرتا اور نہ ہی ایک دوسرے سے مذاق۔
تمام دکانداروں اور کاروباری لوگوں کا یہی معمول تھا۔ اب میں پوری محنت اور لگن کے ساتھ سرگرم عمل تھا۔ اس کارگزاری کے سلسلے میں سیٹھ نے مجھے اپنے بچے کو اسکول سے لانے اور دن بھر کی چائے کے اہتمام و حساب پر مامور کر دیا، اور مجھے بطور انعام کچھ زیادہ پیسہ ملنے شروع ہو گئے۔ یوں میری ماہانہ بچت میں اضافہ ہو گیا۔ اپنی ابتدائی زندگی میں ہی مجھے بچت سے لگاؤ اور فضول خرچی سے بے حد نفرت تھی۔ میمن خواتین پردے کی پابند تھیں، باہر نکلتی تو اپنے پورے جسم کو ٹوپی نما سفید کالے برقعے سے ڈھانپ لیتیں۔ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے برقعے کی جالیوں میں سے دیکھنے کی اجازت تھی، اور صرف بچے ہی ان سے ہم کلام ہو سکتے تھے۔ کپڑے، برتن اور مارکیٹ میں میسر نئے سے نئے سامان کو اس طرح کوچہ در کوچہ فروخت کیا جاتا۔ کوئی خاتون خانہ سامان دیکھنے اور بھاؤ بنانے کے لیے ہمیں طلب کرتی تو سر پر اٹھائی بوجھل گٹھری دھڑام سے نیچے پھینک کر کھول دیتے۔ جاپانی پاپلین، مراکش کی جارجٹ اور چین کی سلک تھان کی صورت میں دیکھتے ہی خواتین خریداری کے لیے بے قرار ہو جاتی، خوب بحث کرتی، اور نرخ طے ہو جاتا تو ہم کپڑا ان کے حوالے کرتے اور قیمت وصول کرنے کے بعد دوبارہ گٹھریاں اٹھائے آوازیں لگاتے گلیوں میں کھو جاتے۔ سیٹھ نے میرے کام کو دیکھتے ہوئے مجھے امین مقرر کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ دکان کے لڑکوں نے غلے میں سے کچھ رقم چوری کر لی۔ میں نے اس کی اطلاع سیٹھ کو دی۔ لڑکوں سے باس پرس ہوئی تو ان میں سے ایک نے اپنے جرم میں بھی دھر لیا اور سیٹھ کو کمال ڈھٹائی کے ساتھ کہا، اس چوری میں ستار بھی ہمارے ساتھ تھا۔ سیٹھ لڑکوں کی اس الزام تراشی پر بہت سیکھ پا ہوا اور کہا، ستار کا نام لگا کر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ حاجی شکور کا بیٹا چوری نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے بعد سیٹھ نے مجھے مزید فرائض سونپ دیے۔ ماں کو ورثے میں ایک تجارتی ادارے کے کچھ حصص ملے تھے، جس کا منافع لینے کے لیے میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ منافع کے عوض وہ سونا خرید لیا کرتی تھیں۔ میں نے اخبار میں پڑھا کہ ممبئی کی ایک مل کے حصص برائے فروخت ہیں۔ میں الماری کے اوپر رکھی ہانڈی میں سے وہ رقم لینے کے لیے گھر کی جانب دوڑ پڑا جو میں نے ریزہ ریزہ جمع کی تھی۔ میں نے 10 روپے کے 3 حصص خریدے اور گھر جا کر چپکے سے متعلقہ کاغذات ہانڈی میں رکھ دیے۔ ایک دوپہر ہم فٹ بال میچ دیکھنے جا رہے تھے۔ بازار سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک اجنبی تھڑے پر لیٹا دکھائی دیا۔ ایسا لگا کہ یہ شخص پیشہ ور گداگر نہیں ہے۔ وہ زخمی تھا اور بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس مسافر کی حالت دیکھ کر اپنے ساتھی سے کہا، تم چلو، میں کچھ دیر بعد آؤں گا۔ واپس گھر پہنچتے ہی ماں کو ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے روئی کا گدا، کمبل، دوائیاں، کپڑے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء دیں، جنہیں لے کر میں اجنبی کے پاس پہنچا اور اس کے گہرے زخموں کو صاف کیا۔ مرہم پٹی کی میں سوچتا رہا، راہ میں پڑے اس بے وسیلہ شخص کو اتنے زخم کہاں سے لگے۔ میں نے روٹی اس کے سامنے رکھی تو وہ روٹی کو الٹ پلٹ کر دیکھتا اور اس سے باتیں کرتا جاتا۔ پھر ہم اسے مسجد میں لے گئے۔ وہ عجیب و غریب شخص سب میں منفرد تھا۔ اس کے ہر وقت کھلے آسمان کو دیکھتے اور دور خلا میں گھورتے رہنے کی عادت نے اسے اور بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ اسی نے مجھے دینی اسرار و رموز سکھائے اور خیرات کے معنی بھی سمجھائے۔
وہ بہت کھلے دل کا مالک تھا، فضول خرچی کی مذمت کرتا اور جہیز کی رسم کو انسان پر ایک اضافی بوجھ کا مترادف جانتا۔ وہ کہتا مسلمان روایتی جہیز کی رسومات کو اپنا گر جہالت کا ثبوت دیتے ہیں، اس سے معاشرے میں ابتری پھیلتی ہے۔ یہ باتیں وہ صرف مجھ سے کرتا تھا۔ اس کی نیکی اس کے صاف اور شفاف چہرے سے نمایاں تھی۔ میں اسے روٹی لا کر دیتا جسے وہ کئی دنوں تک اپنے پاس رکھتا، اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی کر کے ہر روز پانی کے ساتھ کھاتا رہتا۔ وہ مجھے ہمیشہ مزید کھانا لانے سے منع کرتا۔ اس کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی کہ میں اپنے دوستوں کو بھول گیا۔ اماں بھی مجھے بہت کم یاد آتی۔ میں زیادہ تر وقت اس شخص کے ساتھ مسجد میں گزارتا۔ ہماری ملاقات کو اب 21 دن ہو چلے تھے۔ ایک روز میں پوپٹ نے ہی اسے ملنے مسجد گیا، لیکن اسے نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ مسجد کے سارے کمرے کونے تلاش کیے، باہر جا کر دیکھا، ملحقہ گھروں کے دروازوں پر بھی دستک دی اور پوچھا، کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی۔ میں مسجد کے صدر دروازے پر دوپہر تک بیٹھا ہر آنے جانے والے سے پوچھتا رہا کہ بھائی ایک مجذوب شخص یہاں بیٹھا کرتا تھا، تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ نزدیکی کنویں میں بھی جھانک دیکھا، تالاب کے عقب میں بھی گیا، بازار میں بھی تلاش کرتا رہا، کھیتوں کھلیانوں میں بھی ڈھونڈا اور قصبے کی بڑی سڑک کے چوک میں آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر دور تک اسے دیکھا کہ شاید وہ کہیں بیٹھا ہوا نظر آ جائے۔ اسی دوڑ دھوپ میں سورج ڈوب گیا۔ اس نے مجھے کئی ماہ تک پاگل بنائے رکھا۔ میری زندگی کا پہلا استاد مجھ سے کھو گیا تھا۔ بہن زبیدہ کی شادی ہماری خالہ زاد بھائی سے طے پائی تھی۔ جب وہ دونوں نابالغ تھے، میرے والدین کو ہمیشہ دولت کی نمائش سے نفرت رہی۔ ماں نے زبیدہ کو دیے جانے والے برائے نام جہیز پر اعتراض کرنے والی ایک خاتون سے کہا، جہیز میں کمی کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی سے پیار نہیں، ہمیں بیٹی بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنی سادگی۔ ہماری یہ دونوں محبتیں جہیز میں بھی شامل ہیں۔ زبیدہ کی شادی کے موقع پر مسجد میں ایک سادہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں نکاح پڑھا گیا اور برادری کے ریکارڈ رجسٹر میں درج کرا دیا گیا۔ گھر کے سامنے ایک خیمے کے نیچے خاندان کے تقریباً 15 افراد کو ضیافت دی گئی، اور یوں ہماری بہن زبیدہ دلہن کی حیثیت سے بنگلور جا کر ایک نئے خاندان میں شامل ہو گئی۔ اس کا خاوند ایک دکان پر کام کرتا تھا۔ ہم سب نے تو زبیدہ کی رخصتی برداشت کر لی، پر ماں اس کی جدائی پر بے حد اداس تھی۔ ماں نے دکان کی ملازمت چھڑا کر مجھے ایک انگریزی اسکول کی پہلی جماعت میں داخل کرا دیا۔ تاہم مجھے تعلیم سے کوئی خاص رغبت نہ تھی۔ پہلی سے دوسری جماعت میں ترقی پانے کے بعد 13 سال کی عمر میں عام روایتی تعلیم سے فارغ ہو گیا۔ اب ایک نیا جنون ہم سب کے سروں پر سرمایہ ہوا تھا کہ سینما جا کر فلم پکار دیکھی جائے۔ آج بھی یاد آتا ہے کہ میں نے بڑے سلیقے سے غسل کیا، سفید پاجامے پر سرخ قمیض پہنی، اپنے گنجے سر پر تیل لگایا اور دوستوں کو لے کر بذریعہ بس بڑی توقعات کے ساتھ احمد آباد جا پہنچا۔ اس سے پہلے ہم سب میں سے کوئی بھی بانٹوا چھوڑ کر باہر نہیں گیا تھا۔ ہم اپنے گرد و نواح کے مناظر کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔
سب نے اپنے اپنے ٹکٹ لیے اور ایک ایسے اندھیرے حال میں داخل ہو گئے جہاں ہماری آنکھیں ایک بڑے پردے سیمی پر مرکوز ہو گئیں۔ پنکھوں کی وجہ سے پورے حال میں پسینے کی بو پھیل رہی تھی۔ ہم دنیا مافیا سے بے خبر تھے۔ میری آنکھیں اندھیرے میں بھٹکنے اور سلو لائٹ اسکرین سے نجات کا کوئی راستہ تلاش کرنے لگیں۔ فلم کی کہانی اور اداکاروں پر کوئی توجہ نہ دے سکا۔ محسوس کیا کہ باقی دوست گمسم ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ آخرکار قصہ تمام ہوا۔ چاہا جو کچھ میں نے فلم میں دیکھا اس پر کوئی تبصرہ کر سکوں، لیکن میرے ذہن نے ساتھ نہ دیا۔ بانٹوا کے دوستوں نے اب فلمی ہیرو جیسا روپ دھار لیا تھا۔ وہ گلیوں بازاروں میں عجیب و غریب اسٹائل کے ساتھ اکڑتے چلتے، بالوں میں دل فریب شکنیں بنائے، کمال و ناز و ادا کے ساتھ جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر شام چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے۔ فلم کے جو مکالمے انہوں نے یاد کر رکھے ہوتے، انہیں خوب مزے لے لے کر دہراتے۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ جو کچھ بھی دیکھ کر آیا تھا وہ گٹ مٹ ہو چکا تھا اور سارا تانا بانا ٹوٹ ٹوٹ کر دماغ میں بے ترتیبی ہو چکا تھا۔ فلم کی یادیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے محو ہوتی چلی گئیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں آئندہ کیا بنوں گا۔ سوچ کے اس اندازے نے مجھے باقی معاملات سے لاتعلق کر رکھا تھا۔ کسی مناسب اور اچھے فیصلے پر پہنچنے کے لیے میں غسل خانے میں چلا جاتا اور وہاں سکون و اطمینان کے ساتھ مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا۔ آج بھی میرے لیے غسل خانے سے زیادہ موزوں اور بہتر جگہ اور کوئی مقام ایسا نہیں جہاں میں خلل تنہائی اور آزادی میسر آ سکتی ہو۔ کبھی کبھار تصور میں پوری دنیا کے گلی کی کوچوں کی سیر کرتا۔ جب دوستوں کو بتاتا وہ میرا مذاق اڑاتے ہوئے زور زور سے قہقہے لگاتے اور کہتے، روٹی میاں، تمہیں بیٹھے بٹھائے یہ خیالات کیسے آتے ہیں؟ شاید تمہیں شیطان گمراہ کر رہا ہے۔ میں اپنے دفاع کرتے ہوئے جواب دیتا، یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں خیالات کے بارے میں انتخاب کر سکوں۔ انہیں مجھ پر کب اور کہاں وارد ہونا چاہیے۔ مجھے سہانے سپنے دیکھنے کا تو حق حاصل ہے۔ اب میں گلی محلوں میں پینسلیں اور ماچسیں بیچتا، بچت ہانڈی میں ڈال دیتا اور ہوائی قلعے تعمیر کرتا۔ شاید غریبوں کے لیے اسپتال بن جائے یا ایک فیکٹری جس میں غریبوں کو ہنرمند بنایا جائے اور انہیں روزگار ملے، یا پھر معذوروں کے لیے الگ ایک شہر بنایا جائے۔ میمن لوگ روپے پیسے کو گردش میں رکھنے کے قائل تھے۔ مقامی کسان چاول اور گندم پیدا کرتے، جس کی زیادہ مقدار کاروباری میمن مارکیٹ سے تھوک کی صورت میں خرید لیتے اور آگے لے جا کر فروخت کر دیتے۔ دہلی، کانپور اور کلکتہ سے واپسی پر تاجر بتاتے کہ وہاں غریب لڑکیوں کا کس توہین آمیز طریقے سے استحصال کیا جاتا اور امیروں کے نائٹ کلبوں میں رقص کو بھی پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا۔ پھر اس بے حیائی کو معاشرتی آداب کا نام دیا جاتا۔ یہ سوچ کر میرے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی اور میں گجراتی زبان میں شائع ہونے والے اخبارات کو پڑھنا شروع کر دیا، جس میں چھپنے والے اصلاحی مضامین نے مجھے بہت متاثر کیا۔ نو عمری میں ہی ملک کے معروف جریدوں مسلم گجرات گزٹ، بمبئی سماچار اور سنڈیز میگزین کے مطالعے سے میں نے مارکس اور لینن کے اشتراکی نظریات سے متعارف ہوا اور سامراجی قوتوں کے خلاف مظلوم قوموں کے غم و غصہ اور محمد علی جناح کی مسلمانوں کے لیے علیہ
علیحدہ وطن کی تحریک کا علم ہوا۔ ترقی پسند اور انقلابی صحابی حضرات ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی پڑھا، جنہوں نے سماجی اصلاحات کے لیے آواز بلند کی تھی۔ میں نے واقعہ کربلا بھی پڑھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور صحابیوں کی داستانیں بھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ انسانی دکھوں کا علاج دنیا کے تمام انقلابیوں کا مشترکہ نصب العین رہا ہے۔ کارل مارکس کی زندگی اور فلسفے پر گجراتی زبان میں لکھی گئی ایک کتاب میں نے احمد آباد سے منگوا کر پڑھی۔ میکسیم گورکی کی کتاب ماں نے بھی مجھے بے حد متاثر کیا۔ چونکہ میں صرف گجراتی زبان میں ہی کتابیں پڑھ سکتا تھا، لہٰذا میرا مطالعہ محدود رہا۔ میں ایک پیراگراف کو میں جب 3-4 مرتبہ نہ پڑھ لیتا میری سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ موضوع کو سمجھنے کے لیے مجھے تھوڑی سی انفارمیشن درکار ہوتی، جسے میں اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق چھوٹی موٹی کتابیں پڑھ کر حاصل کر لیتا۔ خیالات میں گرا میں اپنے گھر کے باہر ایک بینچ پر گھنٹوں لیٹ کر آسمان کی جانب دیکھتا رہتا، یا پھر غسل خانے میں جا کر اپنے آپ کو مزید تنہا کر دیتا اور سمجھتا رہتا۔ میمن برادری کے بیشتر افراد سنت العقیدہ تھے، لیکن محرم کی 10ویں تاریخ کو پوری غم انگیز کیفیت کے ساتھ کربلا کے شہیدوں کی یاد میں سوگوار رہتا۔ جب عاشور کی رات دل دہلانے والی واقعات سنتا تو بے اختیار رو دیتا۔ میرے والد ایک معتدل مزاج، روشن خیال اور ہر وقت سوچ بچار کرنے والے فلاسفر قسم کے آدمی تھے۔ وہ مذہب کے بارے میں قطعی طور پر جنونی نہیں تھے۔ انہوں نے حج کر رکھا تھا اور نماز پنجگانہ بھی باقاعدگی سے ادا کرتے، لیکن زیادہ تر توجہ اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے پر دیتے۔ وہ بے داغ زندگی گزارنے کے لیے ایک مثالی ضابط اخلاق کے قائل تھے۔ عصر اور مغرب کی نمازوں کے درمیان وقفے میں 40 یا 50 افراد مل کر بیٹھ کر دور دراز کے سفر سے واپس آنے والوں کی سرگزشت سنتے، برصغیر کے سیاسی حالات پر گفتگو کرتے، دنیا جہاں کی کہانیاں اور کاروبار میں پیش آمدہ نئی نئی مہمات، گویا مذہبی تعصب کا موضوع چھیڑنے کی کوشش کرتا اور جان بوجھ کر موضوع تبدیل کر دیتے تاکہ لوگ گفتگو کے دوران اپنی کم علمی کے باعث ایک دوسرے سے الجھ نہ پڑیں۔ میمن خواتین بہت سلیقہ مند تھیں۔ وہ اپنے فرش خود صاف کرتی اور انہیں پالش کر کے چمکائے رکھتی۔ ماں باقاعدگی سے ہر روز جھاڑو پوچھا دیتی۔ ماں میرے شوق کے مطابق سبز، نیلے اور لال رنگ کے کرتے سی دیا کرتی تھی، جنہیں میں بہت سنبھال کر پہنتا۔ انگریز حکومت کے ثقافتی اثرات کے زیر اثر اس دور کے نوجوان اپنے بالوں کو تراش خراش نئے نئے فیشن اور اسٹائل کے مطابق کرواتے۔ میرے سر پر بال نہ دیکھ کر وہ حیران ہوتے۔ والد نے ایک روز میرے بال تراشتے ہوئے سمجھایا کہ سر منڈوانا غرور اور خود بینی کو ختم کرنے کا بہترین اور مؤثر طریقہ ہے۔ اپنی ذات کی نمائش نہ ہو، توجہ کاروبار پر پوری طرح مرکوز رہتی ہے، کیونکہ خود نمائی ہمیشہ اضطراب اور پراگندہ خیالوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر اسے ترک کر دیا جائے تو انسان کو ڈھیر ساری عاجزی اور سچائی میسر آ جاتی ہے۔ تم نے دیکھا بعض لوگ خدا کی ہستی سے متعلق اپنے آپ کو کس طرح دھوکے میں رکھتے ہیں۔ وہ گناہوں کا بھی جواز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اب میں 14 برس کا ہو چکا تھا۔ ایک روز میں نے اپنے دل میں ایک لڑکی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا۔ وہ بے حد شرمیلی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس کے لیے میرے دل میں انس موجود ہے۔ وہ ہمارے گھر کے اوپر والے کمرے میں رہتی تھی۔ جب صبح سویرے وہ اپنے نازک پہلی میں
گھگری اٹھائے نیچے اترتی تو نماز کے لیے وضو کر رہا ہوتا۔ وہ نلکے سے پانی بھرتی اور پلک جھپکتے سیڑھیاں چڑھ جاتی۔ کبھی کبھی وہ مجھے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا دیتی۔ بعض اوقات میں اس کی واپسی کا انتظار کرتا، لیکن سیڑھیوں میں ڈوبنے والا چاند پھر کبھی طلوع نہ ہوا۔ میں نے بھی چپ ساتھ کر صبح دیدار کے سارے منظروں سے آنکھیں پھیر لیں۔ میرے عشق خانہ خراب کی لمحاتی سرگرمیاں اچانک اس وقت دم توڑ گئیں جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کی منگنی ہونے والی ہے۔ اسی ذہنی کشمکش کے درمیان دروازے پر آ کر ماں پوچھتی، بیٹا کیوں جاگ رہے ہو؟ تم رات بھر کیا سوچتے رہتے ہو؟ ماں کے اس سوال کا میرے پاس کوئی معقول جواب نہ ہوتا۔ بعض اوقات میرے دوست احباب کبھی ختم نہ ہونے والی بحثوں میں الجھ جاتے۔ یہ سلسلہ طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے تک جاری رہتا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب قریب قریب ایک صدی تک ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد برطانوی سامراج دم توڑ رہا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند کے نام سے ایک نیا سیاسی اور جغرافیائی خطہ معرض وجود میں آنے کو تھا۔ جنوب ایشیا کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ عظیم رہنما محمد علی جناح بانٹوا کے مسلمانوں سے ایک خطاب کر چکے تھے، جس میں ہم سب نے پاکستان کے حق میں بڑے پرجوش اور فلک شگاف نعرے لگائے اور پارٹی فنڈ میں 35,000 روپے قائد اعظم کو پیش کیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے 4 آنے دے کر مسلم لیگ کی بنیادی رکنیت حاصل کی۔ جناح صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہندوستان میں رہ جانے کا ہمارا فیصلہ بھارت کے لیے مفید اور پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا، کیونکہ اس طرح پاکستان میں من برادری کے لیے انتہائی تجربہ کار کاروباری طبقے سے محروم ہو جائے گا۔ ممتاز سیاسی رہنما یوسف ہارون، جو خود بھی نسلی طور پر ایک کچھی میمن تھے، انہوں نے بھی کاٹھیا واڑ کے مختلف قصبات میں بڑی بڑی ریلیوں اور جلسے جلوسوں میں میمن برادری کو یقین دلایا کہ ان کے لیے پاکستان جانا ہر لحاظ سے بہتر رہے گا۔ چنانچہ میمن لوگوں نے محمد علی جناح کے نظریات سے اتفاق کرتے ہوئے ہندوستان چھوڑنے اور پاکستان جا کر آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد ازاں ایک محتسب ہندو سیاستدان ولبھ بھائی پٹیل کے اکسانے پر ہندوؤں نے بانٹوا کو اپنی بربریت کا نشانہ بھی بنایا۔ مسلمانوں پر حملے اور انہیں خوفزدہ کر کے یہ جتلایا جا رہا تھا کہ بھارت میں ان کے لیے اب کوئی جگہ نہیں رہی۔ خونریزی اور تشدد کے مزید واقعات کے نتیجے میں امن پسند میمن برادری نے نئے وطن کی جانب ہجرت کرنے کا جو حتمی فیصلہ کیا تھا، میرے والد بھی اس میں شامل تھے۔ ان کا کہنا تھا ہمیں پاکستان چلے جانا چاہیے، کیونکہ آزادی کے بعد ہم ہندوستان میں ایک خود مختار قوم کی حیثیت سے زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ انہیں جو بھی ملتا اسے سمجھاتے، ہمیں پاکستان میں باعزت زندگی گزارنے کے بہت سے مواقع ملیں گے اور ہم پر رام راج کی جگہ اسلام کے مصنفانہ قوانین کی حکمرانی ہوگی۔ لوگ یہ باتیں سن کر بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان میں ایک محفوظ مستقبل کے لیے ہجرت پر آمادہ ہو گئے۔ کبھی کبھار یار دوست تاریخ پر بحث کرتے ہوئے کہتے، ہندوستان کے بادشاہوں نے کبھی بنیادی اصطلاحات پر توجہ نہیں دی، وہ اسی بھروسے پر اپنے آباء و اجداد کے عظیم الشان مقبرے بناتے رہے کہ جب وہ دنیا سے اٹھ جائیں تو پسماندگان ان کے لیے ایسے ہی روزے اور درگاہیں بنا سکیں۔ انہوں نے بڑی بڑی مساجد تعمیر کی اور مورخین کو خطیر رقمیں دے کر ان سے اپنی تاریخ میں
تعریف میں ایسی تاریخیں لکھوائیں کہ جس میں اس زمانے کے لوگوں کا ذکر بھی تھا، تو برائے نام مسخ شدہ حقائق سے لبریز ان دستاویزات کو تاریخ کا نام دیا گیا، لیکن آنے والی نسلوں کو ان اوٹ پٹانگ قصے کہانیوں سے کچھ نہ ملا۔ تاہم مجھے دوستوں کی بعض باتوں سے اختلاف تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کی تاریخ میں شیر شاہ سوری ہی وہ تنہا حکمران تھے جس نے کلکتہ سے پشاور تک گرینڈ ٹرنک روڈ جی ٹی روڈ بنا کر عوامی بھلائی کا ایک تاریخ ساز کام کیا۔ 6 ستمبر 1947 کے دن ہم اس ریل گاڑی کے منتظر تھے جس نے ہمیں اوچ پورٹ کے مہاجر کیمپ تک لے جانا تھا۔ میرے بہنوئی بھارت کے شہر بنگلور میں ہی رہ گئے تھے اور بہن زبیدہ ہمارے ساتھ پاکستان آنے کے لیے چل پڑی تھیں۔ بھارتی حکومت کو جب اتنے بڑے کاروباری گروپ کے بھارت چھوڑنے کا احساس ہوا تو ایک انڈین اسسٹنٹ کمشنر کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ہمیں پاکستان جانے کے ممکنہ نتائج سے ڈرا کر بھارت میں ہی رہنے پر آمادہ کرے، لیکن والد اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے ہر شخص کو پاکستان کی جانب اپنا سفر جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ میمن برادری کے تقریباً 4000 افراد اوچھ جانے کے لیے مسافر گاڑی پر سوار ہوئے۔ ہم نے 5 روز تک سوکھی روٹی کھا کر گزارا کیا اور کشتیوں میں بیٹھ کر بحر عرب کی اٹھلاتی لہروں کے ساتھ ساتھ منزل مراد کراچی کو چل پڑے۔ سمندری سفر 2 دن میں طے ہوا۔ کراچی کی بندرگاہ پہنچے تو مچھیروں کی تحویل میں بے سود پڑی ڈھیروں مچھلیوں کی بو سے ہمارا دم گھٹنے لگا۔ ماں نے عزیز کو بازوؤں سے تھام رکھا تھا اور زبیدہ میرے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں تھی۔ ہم نے آنے والے حالات کو غیر یقینی سے بہت خوفزدہ تھے۔ اپنے نئے وطن کی سرزمین پر ہم ایک ولولہ انگیز احساس کو ساتھ لیے اترے۔ مجھے اس دوران اگر کسی چیز کا افسوس تھا تو وہ بانٹوا میں گھر کی الماری کے اوپر ہانڈی میں رکھے ان کمپنی حصص تھے جنہیں میں عجلت میں وہیں چھوڑ آیا تھا۔ جتنے بھی تھے اب میرے کسی کام کے نہ تھے۔ ناظرین، آج کی قسط یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دوبارہ اس مشہور ہستی کے بارے میں سنائیں گے۔ یہاں تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ نوید احمد شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔